अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेडिकल नॉलेज उर्दू के चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक कैंसर है। कैंसर एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मियाँ उमर हफ़ीज़ साहब और मोहम्मद अब्बास अज़हर साहब, पाकिस्तान से, इंडिया से फ़ारूक अली भाई और बांग्लादेश से मोहम्मद अनवर भाई ने इस टॉपिक को तजवीज़ किया। कॉमन टॉपिक था, लिहाजा मैंने इस टॉपिक को ले लिया। ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे टॉपिक को कवर करूं, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बग़ैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि कैंसर क्या है। देखिए, जिस्म में जो है ना वो खुलिये टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुलियों से मिलकर बना है। लेकिन जब ये खुलिये बनने का जो अमल है, इसके ऊपर जिस्म का कंट्रोल ना रहे, तो ऐसी कंडीशन को हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक वो जो लोकलाइज होता है, बेनाइन होता है, जिसको हम अपनी टर्म में बेनाइन कहते हैं, और एक वो होता है जो कि फैलने वाला होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में कैंसर कहते हैं। कैंसर जो है वो मर्द हजरात में भी होता है और ख़वातीन में भी होता है। जो ख़वातीन में कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। मर्द हजरात में कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट का कैंसर है। बाकी लंग्स और आंतों का जो कैंसर है, फेफड़ों और आंतों का जो कैंसर है, ये मर्दों और औरतों दोनों में कॉमन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि अगर दो अशख़ास हैं और दोनों को लंग कैंसर है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का कैंसर एक ही नोयत का हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इलाज भी एक हो, क्योंकि ये इलाज जो है वो कैंसर की नोयत पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि कैंसर की तशख़ीस कैसे की जाती है। कैंसर की तशख़ीस का तरीका है बायोप्सी। बायोप्सी लेने के दो तरीके हैं। बायोप्सी जो है वो एक छोटा सा कट लगा के अगर ट्यूमर तक पहुंचा जाता है, वहाँ से जो है वो कैंसर के सेल को का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, जिसको लेबॉर्ट्री में हम भेजते हैं। और लेबॉर्ट्री में जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है वो इस बात का स्पेशलिस्ट होता है कि वो हमें बताता है कि किस नोयत का कैंसर है और ये कौन से जिस्म के हिस्से में कैंसर बनना शुरू हुआ, ये कौन से जिस्म के हिस्से का खुलिया है जो कि ट्रैवल करके यहाँ तक आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका फाइन नीडल एस्पिरेशन है। लिहाजा हम एक छोटी सी नीडल होती है, इसको हम जिस्म के हिस्से में जहाँ पे हमें पता होता है कि कैंसर है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा के और अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी स्कैन गाइडेड नीडल डालते हैं, और वहाँ से जो टिश्यूज़ आते हैं उसको हम लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि ये कैंसर कौन से जिस्म के हिस्से का है और ये कौन से टिश्यूज़ का है, कौन से टिश्यूज़ इसमें मौजूद है। इस तरीके से हम कैंसर की तशख़ीस करते हैं। इसके अलावा कैंसर की तशख़ीस जो है वो ब्लड से भी की जाती है, लेकिन बायोप्सी लाजमी है। ब्लड से जो है वो ट्यूमर मार्कर्स देखे जाते हैं। मुख्तलिफ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जिसकी तफसील जो है वो टेक्निकल बात हो जाएगी, क्योंकि ये चैनल एक आम आदमी के लिए, उसको समझने के लिए। तो बस ये है कि ब्लड के ज़रिए जो है वो हम ट्यूमर मार्कर्स देखते हैं। ब्लड के ज़रिए पता चलता है, और हर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का ट्यूमर मार्कर डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं दोस्तों कि इसका इलाज क्या होता है। जब कैंसर की तशख़ीस हो जाती है तो उसके बाद हम मरहला आता है इलाज का। अगर तो कैंसर बेनाइन है, ना फैलने वाला है, तो वहीं पे उसको कट लगाया जाता है, उसको जो ट्यूमर है वो निकाल लिया जाता है, और उसके बाद उस ज़ख़म को बंद कर दिया जाता है, टाँके लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो ट्यूमर बेनाइन नहीं है तो फिर हम जो है सबसे पहले तो सर्जरी होती है, उस कैंसर को वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद फिर जब रिपोर्ट आती है तो फिर उसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी करते हैं और रेडियोथेरेपी करते हैं। बाज़ों का सिर्फ कीमोथेरेपी की जाती है, बाज़ों का सिर्फ रेडियोथेरेपी की जाती है, और बाज़ों का दोनों की जाती हैं। ये डिपेंड करता है हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई है वो क्या है। यहाँ मैं ये इस बात की वजाहत करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको कैंसर हो जाए वो उसका इंतकाल हो जाता है, क्योंकि अब इलाज इतना एडवांस हो चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन के कैंसर्स, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है अगर प्रॉपर इलाज किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अगर जल्दी डायग्नोस हो जाए। अब कौन से कैंसर में कौन सा इलाज होगा, ये तो डिपेंड करता है कि वो कैंसर किस नोयत का है। आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, वो क्योंकि पैथोलॉजी की रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट, बायोप्सी की रिपोर्ट उनके हाथ में है, उनको पता है कि उन्होंने कीमोथेरेपी कैसे देनी है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से बालों का गिर जाना, मतली होना,
الٹی ہونا، اس دوران میں پیشنٹ جو ہیں وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی خوراک جو ہے کیونکہ ان کو متلی کی وجہ سے وہ خوراک نہیں کھا پاتے۔ ایسے میں میری تجویز یہی ہے کہ، اور بلکہ آنکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہائی نیوٹریشس ڈائٹ دے دیں۔ فار ایگزامپل ان کو فریش فروٹ جوسز دیں، اور ان کو جو ہے وہ ویجیٹیبلز دیں، جو ہیلدی فوڈز ہیں وہ دیں۔ ایسے میں کچھ سپلیمنٹس بھی تجویز کیے جاتے ہیں جیسے کہ وائٹامنس کی گولیاں اور کچھ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ کینسر جو ہے اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، کینسر کے بچاؤ کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں ہمارا اختیار ہے، اور ایک وہ حصہ جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ دوسرے ٹاپک کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارا اختیار کس چیز پہ نہیں ہے؟ کہ ہمارا اختیار اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اس خاندان میں موروثی بیماری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اختیار اس پہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا شہر انڈسٹریل شہر ہے اور وہاں پہ آلودگی زیادہ ہے، تو اب ہم وہاں سے جو دوسرا شہر ہے اس میں موو ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس شہر میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ نسوار کی صورت میں، نسوار جو ہے وہ منہ کا کینسر کرتی ہے، اس کا سیل کارسینوما جس کو بولتے ہیں وہ کرتی ہے۔ سگریٹس جو ہیں وہ لنگز کینسر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اگر انڈسٹریل شہر میں رہ رہے ہیں، پہلی آلودگی ہے، اوپر سے اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو سونے پہ سہاگا۔ اور اس کے علاوہ پروسیسڈ فوڈ ہے، ڈبے میں بند جو کھانے ہیں وہ کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اب ہم کینسر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے ہم سگریٹ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، نسوار کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اگر کوئی شراب نوشی کر رہا ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، پروسیسڈ فوڈ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہیلدی فوڈز لیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے خوراک میں آئیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کریسیفیرس ویجیٹیبلز ہیں، جن کو عام الفاظ میں آپ سبز پتوں والی سبزی کہہ لیں، جس میں شلجم ہے، گوبھی ہے، پالک ہے۔ یہ سب وہ خوراک ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو فری ریڈیکلز گھوم رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے سیلز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں، جو آپ کے سیلز میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہلکی سی سوجن پیدا ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ہے، تو یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہیں، یہ سوجن کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفائرز ہیں، یہ جو آپ کے جسم کے فاسد مادے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان پتوں کو جب چبا کے کھاتے ہیں، ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جس کو انڈو 3 کاربینول کہا جاتا ہے۔ یہ جو چبا کے کھانے کی بات ہے، یہ خاص طور پہ ان کوکڈ ویجیٹیبل ہے۔ جب آپ پتے والی سبزی اپنے سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ اس وقت خارج ہوتا ہے جو کہ ایک اینٹی کینسرس کام کرتا ہے۔ اگر سبزیوں میں کیروٹینوائڈ کی بات کریں، جس طریقے سے گاجر ہے، شکرکندی ہے، ککڑی ہے، ان میں جو ہے وہ الفا کیروٹینوائڈ اور بیٹا کیروٹینوائڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کینسر کے سیلز کی نشو نما نہیں ہونے دیتے، اور جو کینسر سیلز بن رہے ہوتے ہیں ان کی جو اموات کی شرح ہے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس بیریز ہیں، اسٹرابیری، بلیک بیری، اور یہ سب بیریز جتنی بھی ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتی ہیں، اینٹی ٹاکسیفائرز بھی ہوتی ہیں، یہ بہت مفید ہیں آپ کے کینسر سے بچاؤ کے لیے۔ نیمبو کا استعمال کریں جو کہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں وائٹامن سی بھی ہے جو کہ آپ کو انفیکشن سے پریونٹ کرے گی۔ تو آپ کینو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر نیمبو جو ہے یہ تو خاص طور پہ آپ اگر اپنے صحن میں، ایک چھوٹا گھر بھی ہے اس کے گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے، آسانی سے پرچیز بھی کیا جا سکتا ہے، اور ڈیلی جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اپنی خوراک میں آپ ہلدی کا استعمال لے کے آئیں۔ ہلدی جو ہے یہ ڈبل افیکٹ کرتی ہے، ایک تو اینٹی انفلیمیٹری ہے یہ، اور دوسری طرف یہ کینسر سیلز کو جو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے وہ روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے کینسر سیلز کے ختم ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک ہے جس کو آپ روزانہ استعمال میں لائیں، یہ اینٹی کینسرس ہے۔ سبز چائے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، دن میں آپ 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ سبز چائے لیں۔ یہ ایک طرف جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، دوسری طرف یہ موٹاپا کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ موٹاپا جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کینسر کی۔
جہاں یہ ایک وجہ ہے ڈائبٹیز کی، وہاں یہ ایک وجہ ہے کینسر کی۔ مچھلی جو ہے یہ ہماری خوراک میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے اندر اومیگا 3 جو فیٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے جو ہے روزمرہ کے جو جسم کی فیٹس کی ضروریات ہیں، ہیلدی فیٹس کی، وہ بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ آنتوں کے کینسر سے بچنے کے لیے پری بائیوٹک اور پرو بائیوٹکس ان کا استعمال آپ کریں۔ پرو بائیوٹکس میں آپ کے پاس سیب ہے، کیلا ہے، پیاز ہے۔ اب سب سے سستی چیز پیاز ہر گھر میں موجود ہے، آپ سلاد میں ہر وقت پیاز استعمال کریں۔ یہ جو ہے یہ پری بائیوٹک ہے۔ پری بائیوٹک جو ہے وہ آپ کے جو آنتے ہیں ان کو ہیلدی رکھنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرو بائیوٹک ہے۔ پرو بائیوٹک میں جو ہے وہ دہی آ جاتا ہے، دہی کا استعمال کریں، اپنی خوراک میں رکھیں۔ ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ اپنے سونے کا خیال رکھیں۔ جب آپ سوتے ہیں آپ کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ بوسٹ ہوتا ہے آپ کا امیون سسٹم۔ امیون سسٹم کی اہمیت یہ ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یو کے اندر کینسر کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیں تو ہم کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی سے بچ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سٹریس فری رہیں، اگرچہ کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں انڈورفین نکل رہی ہوتی ہے۔ انڈورفین جو ہے وہ آپ کو سونے میں مدد دیتی ہے، آپ کی سلیپنگ پیٹرن کو بہتر کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں، اس کے بعد واک کریں، واک کر کے جلدی سو جائیں۔ ایک جو انتہائی ٹاکسک چیز ہے وہ ہے چینی۔ چینی کا استعمال ترک کر دیں، گڑ کا استعمال کریں، کیونکہ جو ہے امریکہ میں بھی لیٹسٹ ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروسٹیٹ کے کینسرز جو ہیں مردوں میں، جس کا میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بہت کامن ہے، وہ 26% چینی جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر کے چانسز کو انکریز کر دیتی ہے۔ ریکٹل کینسر جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس کو 44% تک یہ انکریز کر دیتی ہے۔ پینکریاز جس کو اردو میں لبلبا کہا جاتا ہے، لبلبے کے کینسر کو 41% تک چینی کا استعمال انکریز کر دیتا ہے۔ کینسر سے پہلے آپ کے پاس بہت سارے چانسز ہیں۔ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو پلیز فالو کریں اور اپنے آپ کو کینسر سے بچائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے بہت تیزی میں ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھیں۔ جس ویڈیو کی فرمائش زیادہ ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو کور کروں۔ شکریہ۔